أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور بے وقوفوں کو اپنے مال مت دو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ان مالوں سے ان کو کھانے پینے کے لیے دے دو اور ان کو کپڑے پہنا دو اور ان سے بھلی بات کہہ دو، اور آزما لو تم یتیموں کو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں۔ سو اگر تم ان کی طرف سے سمجھداری محسوس کرو تو ان کے مال ان کو دے دو اور مت کھا جاؤ ان کے مالوں کو فضول خرچی کرتے ہوئے، اور ان کے بڑے ہو جانے سے پہلے جلدی کرتے ہوئے، اور تم میں سے جو شخص صاحب مال ہو وہ پرہیز کرے اور جو شخص تنگ دست ہو سو وہ مناسب طریقے پر کھا لے۔ سو جب تم دے دو ان کو ان کے مال تو اس پر گواہ بنا لو، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا ہے۔ سورہ نساء کی آیات نمبر 5 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات کے اندر کچھ اہم مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ یتیم کے مال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں جو پہلی آیت کریمہ جو 5 نمبر کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین حکم بیان فرمائے۔ ان میں جو پہلا حکم تو یہ بیان کیا، یتیم اگر کم عقل ہو، اس کو مال کی حفاظت کا سلیقہ نہ ہو اور اندازے سے معلوم ہو کہ کم عقلی کی وجہ سے مال کو ضائع کر دے گا تو اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو۔ سب سے پہلا حکم تو یہ دیا گیا کہ جب تک یقین کامل نہ ہو کہ وہ مال کا تحفظ کر سکے گا، مال کی حفاظت کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اور یقین کر لو، جانچ لو، پرکھ لو، دیکھ لو، اس کے بعد پھر اس کے حوالے مال کرو۔ دوسرا حکم یہ بیان کیا گیا، ولی کو یہ حکم دیا گیا کہ جب تک یتیم کا مال اس کے حوالے نہ کیا جائے تو اس مال میں یتیم کو کھانا کپڑا دیا کرو۔ دوسرا حکم آیت نمبر 5 میں یہ بیان کیا گیا کہ یتیم کے مال میں سے اس کے کھانے کا اور اس کے کپڑوں کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے، اس کی ضروریات اور اس کی ضروریات کی تکمیل کرنا اسی کے مال میں سے ضروری ہے۔ اور تیسرا حکم ولی کو یہ دیا گیا کہ مال نہ دینے کی وجہ سے اگر رنج ہو، یعنی یتیم کو رنج ہو، تو اس کو تسلی دیتے رہنا کہ تمہارا ہی تو مال ہے۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا آیت نمبر 5 میں کہ بچے کو، یتیم کو اگر رنج ہو کہ پتہ نہیں یہ ہمارا چاچا، ہمارے یہ رشتہ دار ہمارا مال واپس کریں گے یا نہیں کریں گے، کھا جائیں گے، کیا کریں گے۔ بہت سارے لوگ بھڑکانے والے بھی لوگ رہتے کہ دیکھو تمہارے چاچا نے مال لے لیا ہے، تمہاری ضروریات کی تکمیل بھی نہیں کر رہا اور تم کو تمہارا مال لوٹا بھی نہیں رہا۔ تو اس طریقے سے بدگمانی اگر بچے کے دل کے اندر ہو، کوئی رنج اور تکلیف دے اگر مسئلہ اس کے دل میں خیال میں آئے، تو چاہیے اس ولی کو جو پرورش کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو تسلی دے اور اس سے یہ کہے کہ دیکھو بھائی، دیکھو بیٹے تمہارا ہی مال تو ہے، تمہارے مال کی حفاظت کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، جب تم لائق ہو جاؤ گے، مال کی حفاظت کی صلاحیت تمہارے اندر جب پیدا ہو جائے گی تو میں تمہارا مال تم کو لوٹا دوں گا۔ تو یہ جو ہے 3 احکام آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس آیت کریمہ سے علماء نے ایک نہایت ہی ضروری مسئلہ مستنبط فرمایا ہے، ایک مسئلہ نکالا، وہ یہ کہ مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہر آدمی کی ہے۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرے۔ بے قدری کر کے اور بے رحمی کے ساتھ مال کو ضائع کرنا، اسراف کرنا اور مال کو بیکار کاموں میں خرچ کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مال کی ایسی اہمیت ہے کہ بہت سارے کام مال کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں، چاہے وہ دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، اور بہت ساری نیکیاں اور بہت سارے ثواب کے حصول کا ذریعہ مال ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی مال کی اہمیت ہے اور اخروی اعتبار سے بھی مال کی اہمیت ہے۔
مال کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر شادی کا مسئلہ ہے، مال ہے تو شادی آدمی کرتا، مال نہیں تو شادی کہاں سے کرے گا؟ آدمی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی لڑکی کی شادی کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، دوسروں کے سامنے جا کر کے سوال کرتے کہ بھئی میری بچی کی شادی ہے، آپ مجھے کچھ پیسے دے دو. تو وہاں بھی مال کی اہمیت ہے. اسی طریقے سے انسانی ضروریات کے لیے، گھریلو ضروریات ہو، بیوی بچوں کی کفالت ہو، گھر کے اخراجات کا مسئلہ ہو، یہ سارے کام مال کی بنیاد پر ہی انجام پاتے. مال نہیں ہے تو پھر آدمی پریشان ہو جاتا، مانگنے پر مجبور ہو جاتا. آپ دیکھیے بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو مال کے ذریعے سے آدمی حاصل کر سکتا. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ جب انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے اور جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیر کرنے کی وجہ سے اس کو نیکیاں ملتی ہیں، ثواب کا مستحق ہوتا وہ. اسی طریقے سے حج ہے، حج آدمی کے اوپر اسی وقت فرض ہوتا جبکہ یہاں سے بیت اللہ شریف تک جانے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، اخراجات برداشت کرنے کی صلاحیت ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو، بیوی بچوں کے نان نفقے کا خرچہ ہو، تو اس کے اوپر حج فرض ہوتا. حج اسلام کا ایک اہم ہی عظیم الشان محتم بالشان ایک رکن ہے. اس کی ادائیگی کے لیے مال کی سخت ضرورت پڑتی، مالی اعتبار سے بھی اور جانی اعتبار سے بھی آدمی کو قربانی پیش کرنی پڑتی. تو حج کی ادائیگی کے لیے مال کی بھی ضرورت پڑتی، تو وہاں پر بھی مال ہے. اسی طریقے سے صدقہ خیرات ہے اور بہت ساری ضروریات کا دار و مدار مال پر ہے. مال نہیں تو پھر آدمی پریشان ہو جاتا. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، خلافت بنی امیہ کا مطالعہ کریں، خلافت بنو عباسیہ کا مطالعہ کریں اور جو ہے مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں کا مطالعہ کریں، یہ وہ حکمران تھے جس کا ساری دنیا میں ڈنکا بجتا تھا، جن کے پاس بڑی بڑی حکومتیں تھی، بڑی بڑی سلطنتیں تھی، لیکن جب انہوں نے مال کی بے توقیری کی، مال کی عزت نہیں کی، مال کو اسلام میں خرچ کیا، شراب میں، کباب میں اور جو ہے دوسرے غلط کاموں میں جب انہوں نے خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مجبور کیا کہ بہت سارے حکمران تو مانگنے پر مجبور ہو گئے، کٹورا لے کر کے گلی کوچوں میں مانگنے پر مجبور ہو گئے. آج بھی ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چائے بنا کر کے بھیک مانگ کر کے زندگی گزار رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ مال کی اہمیت شریعت کے اعتبار سے بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہے. مال کی حفاظت صرف مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں،